وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی بندوں میں سے شعیب کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں، اور ماپ تول میں کمی نہ کرو۔ آج تو میں تمہیں بہت اچھی آسودہ حالت میں دیکھتا ہوں، اور کل تمہاری نسبت سب کو تباہی کے لیے ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور اے میری قوم، انصاف سے ماپ اور تول پورے کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور مفسد بن کر ملک میں حقوق کو پامال نہ کرو، اور فتنہ و خرابی نہ پھیلاتے پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ اگر تم مومن بنو تو تمہیں معلوم ہو کہ تمہارے پاس حقوق کی ادائیگی کے بعد اللہ کا باقی چھوڑا ہوا مال ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں کہ جبراً اس راہ پر چلا دوں۔ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تیری عبادت تجھے یہ تلقین کرتی ہے کہ جس کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے اسے چھوڑ دیں، اور اسی طرح اپنے اموال میں اپنے حسب پسند تصرف کرنا بھی ترک کر دیں؟ گویا ایک تو ہی تو بڑا بردبار اور سمجھدار ہے۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، بتاؤ تو صحیح، جبکہ میں یقیناً اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اور اس نے مجھے اپنی جناب سے اچھا رزق دیا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ جس سے تمہیں روکتا ہوں تمہارے خلاف کر کے خود وہی کام کرنے لگوں۔ جہاں تک مجھ سے ہو سکے میں تو اصلاح ہی چاہتا ہوں، اور میرا اس اصلاح کے لیے توفیق پانا اللہ ہی کی مدد سے وابستہ ہے۔ اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اس کی طرف بار بار رجوع کرتا ہوں۔
ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد اور اے میری قوم مجھ سے کٹاؤ، تمہیں کہیں ایسا مجرم نہ بنا دے کہ تم پر ویسی ہی مصیبت آ کر رہے جیسی قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح پر آئی تھی، اور قوم لوط بھی تو تم سے کچھ زیادہ دور نہیں۔ اس کی تباہی پر غور کرو۔ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود۔ اور اپنے رب سے حفاظت چاہو، پھر اس کی طرف رجوع کر کے برائیوں سے بچو، میرا رب یقیناً بار بار رحم کرنے والا سراپا محبت ہے۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم تجھے اپنے درمیان ایک کمزور انسان پاتے ہیں، اور اگر تیری برادری کی روک نہ ہوتی تو ہم ضرور تجھے سنگسار کر دیتے، اور تو ہمارے مقابلے میں غالب تو ہے ہی نہیں۔ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ اس نے کہا، اے میری قوم، کیا تمہارے نزدیک میری برادری اللہ کی نسبت زیادہ غلبہ رکھنے والی ہے، اور وہ خدائے برتر کچھ حقیقت ہی نہیں رکھتا کہ تم نے اسے پسے پشت ڈال رکھا ہے؟ میرا رب تمہارے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تم اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اور اے میری قوم، تم اپنی طاقت کے مطابق کام کیے جاؤ، میں بھی کام کیے جا رہا ہوں۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کون جھوٹا ہے، اور دیکھتے رہو میں بھی تمہارے ساتھ چشم برا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور پھر عذاب کے متعلق جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جنہوں نے ظلم کیا تھا انہیں مصیبت نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ پھر انہوں نے ایسی حالت میں صبح کی کہ وہ اپنے گھروں میں زمین سے لگے ہوئے تھے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ۔ اور ایسے تباہ ہوئے کہ گویا ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔
دیکھو مدین کے لیے قرب الہی سے دوری ہے جیسے سمود دور ہوئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانات اور مضبوط دلائل دے کر بھیجا تھا۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ فرعون اور اس کے اشراف دربار کی طرف، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی اتباع کی، حالانکہ فرعون کا حکم ہرگز دانشمندانہ نہ تھا۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور انہیں آگ میں پہنچائے گا، اور وہ پہنچنے کی جگہ جہاں انہیں لا کھڑا کیا جائے گا بہت ہی بری ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ اور اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دوری ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی وہ اس کا شکار ہوں گے۔ جو مدد انہیں دی جائے گی اور جسے مدد دی جائے گی وہ بہت ہی برا ہے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ یہ گزشتہ تباہ شدہ بستیوں کی اہم خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان میں کچھ تو ابھی تک قائم ہیں اور کچھ برباد ہو چکی ہیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ پھر جب عذاب کے متعلق تمہارے رب کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود ان کے کچھ بھی کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے، اور انہوں نے نقصان اور تباہی میں انہیں بڑھایا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور تمہارے رب کی گرفت جب وہ لوگوں کو اس حال میں کہ وہ حقوق تلف کر رہے ہوں پکڑتا ہے، اسی طرح اتمام حجت کے بعد ہوا کرتی ہے۔ اس کی گرفت دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس میں ایک حیرت انگیز نشان ہے۔ یہ آخرت وہ وقت ہے جس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور یہ وہ دن ہے جو آ کر رہے گا۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ۔ اور ہم اسے ایک صرف گنی چنی مدت کے لیے پیچھے ڈال رہے ہیں۔ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو کوئی شخص
اس خدائے برتر کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا۔ پھر لوگوں میں سے کچھ نامراد ثابت ہوں گے اور کچھ خوش نصیب۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ جو لوگ تو نامراد ثابت ہوں گے وہ آگ میں جائیں گے جس میں ان کے لیے چیخنا اور چلانا ہوگا۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ اس میں وہ اس وقت تک رہ پڑنے والے ہوں گے جب تک وہاں کے آسمان و زمین قائم ہیں، مگر یہ کہ تمہارے رب کی مشیت کچھ اور ہو۔ تمہارا رب جو چاہتا ہے یقیناً بخوبی کر سکتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ اور جو خوش نصیب ثابت ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے جس میں اس وقت تک رہ پڑنے والے ہوں گے جب تک وہاں کے آسمان و زمین قائم ہیں، مگر یہ کہ تمہارے رب کی مشیت کچھ اور ہو، یہ غیر منقطع جود و بخشش ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص۔ اے مخاطب، ان مشرک لوگوں کے معبودوں کے باطل ہونے کے متعلق تم کسی شبہ میں مبتلا نہ ہو۔ یہ محض اس وجہ سے ان کی عبادت کر رہے ہیں کہ ان سے پہلے ان کے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے، اور ہم تو ان لوگوں کو ان کے اعمال کے نتائج کا حصہ کچھ کم کیے بغیر پورا کا پورا دینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، پھر اس کے خلاف عمل کیا گیا، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے رحمت کی بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ کیا جا چکا ہوتا، اور اب تو یہ اس قرآن کے متعلق ایک ہلاک کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ہر چند کہ ابھی تک ان کے اعمال کے پھل انہیں پورے پورے نہیں دیے گئے، لیکن تمہارا رب ان سب کو ان کے اعمال کے پھل یقیناً پورے پورے ہی دے گا، کیونکہ وہ ان کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سو اے رسول، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے تم ان لوگوں کے سمیت جو برائیوں سے رجوع کر کے تمہارے ساتھ ہیں سیدھے راستے پر چلتے رہو، اور اے لوگو حد سے نہ بڑھو، وہ خدائے برتر یقیناً تمہارے اعمال پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن
دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ اور جن لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے ان کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں بھی آگ آلے گی۔ اللہ کے سوا تمہارے رفیق نہ ہوں گے اور تمہیں مدد بھی نہ دی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ اور دن کے دونوں اطراف میں اور رات کے پچھلے حصے میں نماز قائم رکھو، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور نیکیوں پر قائم رہو اور برائیوں سے بچتے رہو، کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ جو تم سے پہلے قومیں تھیں ان میں کیوں ایسے اچھے لوگ نہ ہوئے جن میں نیکی کا اثر باقی ہوتا، جو لوگوں کو ملک میں فساد سے روکتے؟ لیکن ہوا یہ کہ چند ایک کے سوا جو ایسے نیک کاموں میں مصروف رہے اور جنہیں ہم نے ان غلط کاروں میں سے بچا لیا، اور باقی سب لوگ جنہوں نے حقوق تلف کیے تھے وہ ان سرکش متکبر بنا دینے والی آسودگیوں کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دی گئی تھیں، اور وہ اللہ سے قطع تعلق کرنے والے بن کر رہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اور تمہارا رب ہرگز ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو اس کے باوجود کہ ان کے رہنے والے اصلاح پر کمر بستہ ہوں محض ظلماً ہلاک کر دے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اگر تمہارا رب جبرن چاہتا تو سب لوگوں کو نیکوں کی ایک ہی جماعت بنا دیتا، مگر چونکہ اس نے جبرن اپنی مشیت نہیں نافذ کرنا چاہی، اس لیے وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ بجز ان کے جن پر تمہارے رب نے رحم کیا اور اسی رحم کا مورت بنانے کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور تمہارے رب کا یہ فرمودہ بھی پورا ہو گیا کہ میں جہنم کو سب سرکش جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور تمہارا دل مضبوط کرنے کے لیے رسولوں کی چند اہم خبریں ہم تمہیں سنا رہے ہیں، اور ان خبروں کے ضمن میں ہو کر رہنے والی بات موعظت اور نصیحت تمہارے پاس آئی ہے۔ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے انہیں کہہ دیجئے
تم اپنی بساط کے مطابق کام کیے جاؤ، ہم بھی عمل پیرا ہیں۔ وانتظروا إنا منتظرون، اور انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی ہوئی بات اللہ کے قبضے میں ہے، اور اسی کی طرف یہ تمام معاملہ لوٹایا جائے گا، سو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر توکل کرو، تمہارا رب تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بےحد رحمت والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ یوسف پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، یعنی میں اللہ دیکھتا ہوں، یہ ایک کامل اور صداقت کو روشن کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم ہی نے یہ قرآن جو اپنا مدعا خوب واضح کرنے والا ہے نازل کیا ہے تاکہ تم برائیوں سے رکو۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک طور پر بہترین بیان سناتے ہیں، کیونکہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم یقیناً ان حقائق سے قطعاً بے خبر لوگوں میں سے تھے۔ اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، اے میرے پیارے باپ، میں نے تو رویا میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، اور میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ سب میری وجہ سے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ یوسف کے والد یعقوب نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اپنا یہ رویا اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، ورنہ تمہارے خلاف کوئی مخفی تدبیر کریں گے، کیونکہ شیطان انسان کا اللہ سے منقطع کر دینے والا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن
ربك عليم حكيم. اور اسی طرح تمہاری اس رویا کے مطابق تمہارا رب تمہیں چن لے گا اور الہی باتوں کی حقیقت بتا کر تمہیں علم عطا کرے گا، اور تم پر اور یعقوب کے خاندان پر اپنا احسان مکمل کرے گا، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے تمہارے دو بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر اسے پورا کیا تھا۔ تمہارا رب یقیناً کامل طور پر آگاہ، بڑی حکمت والا ہے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے بیان میں محمد رسول اللہ کی نبوت کے متعلق سوال کرنے والوں کے لیے کئی نشانات ہیں۔ اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ جب برادران یوسف نے کہا، یوسف اور اس کا بھائی تو ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم ایک پوری مضبوط جماعت ہیں۔ ہمارا والد اس معاملے میں یقیناً اس غلطی میں مبتلا ہے جو بہت دور نکل گئی ہے۔ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ اس لیے یا تو یوسف کو مار ڈالو یا اسے کسی اور ملک میں پھینکاؤ، یوں تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف رہ جائے گی، اور اس کے بعد تم توبہ کر کے صالح لوگ بن جانا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ اس پر ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف کو قتل تو نہ کرو، اور اگر تم کچھ کرنے ہی پر کمر بستہ ہو تو اسے کسی اندھے کنویں کی تاریکیوں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون۔ چنانچہ اس قرارداد پر اپنے والد کے پاس جا کر انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، آپ کیوں یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ کل اسے ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیجیے تاکہ وہ کھل کر کھائے پیے اور کھیلے کودے، ہم یقیناً اس کے محافظ ہوں گے۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ یعقوب نے کہا، تمہارا اسے اپنے ساتھ لے جانا یقیناً مجھے فکر مند کرتا ہے، اور مجھے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ کہیں ایسی حالت میں کہ تم اس سے غافل ہو اسے بھیڑیا کھا جائے۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ انہوں نے کہا، اگر اس کے باوجود کہ ہم ایک پوری جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا جائے تب تو ہم بہت ہی زیاں کار ہیں۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔
پھر یوں اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور اسے ایک اندھے کنویں کی تاریکیوں میں ڈال دینے پر اتفاق کر لیا اور ایسا ہی کر گزرے، تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ایک دن تم ضرور انہیں ان کی حرکت سے آگاہ کرو گے، اور وہ نہیں جانتے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ وجاءوا أباهم عشاء يبكون، اور وہ رات کے وقت اپنے والد کے پاس روتے پیٹتے ہوئے آئے۔ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، ہم تو کھیل میں مقابلتاً ایک دوسرے سے آگے نکلتے چلے گئے، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس پیچھے چھوڑ دیا، تو اتنے میں اسے ایک بھیڑیا کھا گیا، اور گو ہم سچے ہی ہیں، آپ ہماری بات ماننے والے نہیں۔